مورخین لکھتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی ہاشمی سے مراد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تھے۔ حکومت کا جاسوسوں اور ملازموں سے برتاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکومت کے جاسوسوں اور بادشاہ تک قبیلوں کی اطلاع پہنچانے والوں پر سختی کرنا شروع کر دی اور ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے والے اجنبیوں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت کے خلاف اس کی خلافت کی حقانیت میں شک کرنے والوں اور مخالفت و تفرقہ انگیزی کرنے والوں کے نام کے ساتھ اطلاع پہنچانے والے پیش کریں، اور اگر کسی نے یزید ابن معاویہ کے خلاف عمل کیا، وقت پر ضروری تفصیلی اطلاع نہ دی اور یزید کے دشمنوں کی نشاندہی نہ کی تو بیت المال سے اس کا وظیفہ ہی بند نہیں ہوگا بلکہ اس کا خون و مال بھی مباح سمجھا جائے گا اور اسے اس کے گھر کے سامنے پھانسی دی جائے گی یا اسے زارہ میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ زارہ عمان میں ایک جگہ ہے جہاں مرکہ بن ثمامہ اسدی کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ مرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ان کے سارے تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے تلوار سے جنگ کی۔ ان کے قبیلے کے جو لوگ عمر بن سعد کے لشکر میں تھے انہوں نے انہیں امان دی اور وہ ان کے پاس چلے گئے۔ جب عمر بن سعد اسیروں کو کوفہ لایا اور مکہ کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا تو اس نے انہیں زارہ میں جلا وطن کر دیا۔ جب کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی آمد اور جامع مسجد میں جاسوسوں سے اس کی گفتگو کی اطلاع جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام خانہ مختار ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہانی ابن عروہ بن خزان مرادی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ کا شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص مخلص شیعہ اور دوست تھے اور کوفہ کی سربرآوردہ مشہور شخصیات میں سے تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج شیخ اور زعیم بنی مراد کے قبیلے سے تھا۔ آپ جنگ و جمل و صفین اور نہروان میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بہت سے لوگوں کے رہبر تھے۔ حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابیہ کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی ابن عروہ بھی تھے اور یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کے خلاف تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ داخل ہونے کے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور فوجی شخصیات کے امور کا مرکز تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قیام میں آپ کا اہم کردار ہے۔ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے ساتھ 4000 سوار اور 8000 پیادہ آدمی چلتے تھے۔ جب آپ اپنے ہم پیمان و حلیف قبیلہ کندہ کو بلا لیتے تو 30,000 آدمی ہو جاتے تھے۔ بس آپ اہل کوفہ کی نظر میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عتبہ کرنے والے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ہانی ابن عروہ کے گھر آنے لگے اور ایک دوسرے سے اس بات کی تاکید کرتے کہ غیروں سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔